بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، آج 27 فروری 2023 ہے، اور آج سے ٹھیک 4 سال پہلے یعنی کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ آخری مرتبہ آمنے سامنے آئے تھے، اور دونوں ملکوں کے درمیان یہ ایک بڑا انکاؤنٹر تھا۔ دونوں جو ہے ایٹمی ممالک جو کہ پاکستان اور انڈیا ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے 6-7 گنا ایک چھوٹا ملک ہے۔ انڈیا کے پاس اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو ہر لحاظ سے انڈیا ہم سے آگے، اور اسی بھول میں انہوں نے جو ہے پاکستان میں ایک فیک سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جانب سے اس کا جواب بھی دیا گیا۔ اور اب سے کچھ سال پہلے تک یہ انڈیا کی طرف سے ایک بڑا معمول بن گیا تھا کہ دوسرے دن مودی صاحب آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان میں ایک سرجیکل سٹرائک کر دی ہے۔ پاکستان ظاہر اس کو ڈینائی کرتا تھا، لیکن انڈیا جو ہے وہ بار بار اس چیز کو کلیم کرتا تھا کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے پاکستان کو مارا ہے۔ اب انڈیا کے اندر مجموعی طور پر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ووٹ ملتا ہے وہ پاکستان دشمنی پہ ملتا ہے۔ جب بھی مودی صاحب کو لگتا ہے کہ وہ کسی ریاست میں ہار رہے ہیں تو پاکستان کے خلاف وہ اس طریقے کی کوئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بینرز لگائے جاتے ہیں انڈیا میں کہ ہم نے پاکستان کے خلاف یہ کیا ہے، اور اس بیس کے اوپر جو ہے ووٹ لیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل سسٹم بڑا میسڈ اپ ہے، بڑے بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں، لیکن ایک بات کی تعریف بنتی ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں یا سوسائٹی ہیں یہ اتنے میچور ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے سڑکوں نالیوں کے اوپر ووٹ دے دیے جاتے ہیں، لیکن انڈیا کی دشمنی کے اوپر مجھے نہیں لگتا کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو ووٹ پڑا ہے کہ کوئی پاکستان میں بینر لگائے کہ جی میں نے انڈیا میں گھس کے مارا ہے یا میں مودی کو یہ کر دوں گا۔ اس بیس پہ پاکستان پہ ووٹ نہیں ملتے، اور مودی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑا کنونس تھا کہ اس کو ایسے ووٹ ملیں گے، لیکن اس نے پاکستان کی جو پاور تھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور 26 فروری 2019 کو انڈیا نے جو ایک فیک سرجیکل سٹرائک کی، اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان میں گھس کے وہاں پر جو ہے 300 دہشت گرد مار دیے۔ اب 300 دہشت گرد جو ہیں وہ کہاں پہ رہ رہے تھے، اس بلڈنگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور اپنے پے لوڈ جو ہیں وہ جلدی میں پاکستان کے اندر گرا کر بھاگ گئے۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر وہ آئے، یا تو ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد نہیں ہے، صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ مودی صاحب پولیٹیکل گین کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، اور یا ان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ اتنی ویک تھی کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر یہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد ہیں۔ تو وہ آئے ہیں، جیسے وہ آئے ہیں تو پاکستان کی جو ایئر فورس تھی وہ اس وقت بالکل ریڈی تھی، اور پاکستان کی جو ایئر فورس تھی انہوں نے بڑا ہی تیزی سے رسپونڈ کیا، اور منٹوں کے اندر جو ہے وہ انڈیا بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ اور انڈین جو جیٹس تھے ان کے جو پے لوڈ تھے وہ جو ہے پاکستان میں پھینکنے پر مجبور اس وجہ سے ہوئے کیونکہ اس سے جو جہاز کی سپیڈ ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اگر ایک جہاز اپنے پے لوڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہے، تو اس سے پاکستان کے اندر کچھ کیجویلٹیز ضرور ہوئی تھی۔ ایک کوا مرا تھا، اور کچھ درخت جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، جس کا ہم نے ان سے بعد میں بدلہ لے لیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ 27 فروری 2019 جو ہے وہ دن تھا جس دن جو ہے پاکستان نے دن کی روشنی میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور انڈیا جو کہ چھپ کے رات کو آیا تھا، اور اس کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ذلیل کیا جائے کہ ہم نے پاکستان میں 300 دہشت گرد مارے تھے۔ لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے ہے کہ دنیا کا کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا جس نے انڈیا کی اس سٹیٹمنٹ کو بائی کیا ہو، کیونکہ وہ اتنی مضحکہ خیز تھی، اتنی وہ بونڈی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس کے اوپر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی 1-2 دہشت گرد آپ کہہ دینا تو ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک مدرسہ تھا ہم نے بام گرا دیا اور 300 دہشت گرد مر گئے، تو یہ تو وہ چیز ہے جو کہ آپ انڈیا میں اپنے جاہل سپورٹرز کو سیل کرتے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں، ایون انڈیا میں کتنے مدرسے ہیں، انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، تو وہاں پر بھی اس حساب سے مدرسے بھی ہیں۔ تو کون سا مدرسہ ہے جہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد منائے جاتے ہیں؟ اگر کچھ ملیٹنٹس ہیں، کچھ باغی لوگ ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ روگردانی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ان کو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ تو انڈیا نے یہ جو ہوا بنایا ہوا تھا کہ ہم پاکستان میں سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب تک نہیں دیتی تھی۔ اس وقت ظاہر نون لیگ کی حکومت تھی، تو پاکستان جو ہے آگے سے بس ایک مذمتی بیان آ جاتا تھا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن 26 فروری 2019 کو انڈیا نے جو کیا، ایک چیز پاکستان میں چینج ہو چکی تھی، اور وہ تھی پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی۔ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو تھا وہ کوئی بگوڑا نہیں تھا اس وقت،
اور ملک کا جو چیف ایگزیکٹو تھا وہ کچھ چور یا فراڈیا نہیں تھا، بلکہ عمران خان جو تھا وہ اس وقت ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا۔ اور اس کے بعد فوج میں اور اس وقت کے وزیر اعظم میں یہ کوارڈینیشن ہوئی، انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت بڑی فیمس ہوئی، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ وقت بھی خود ڈیسائیڈ کریں گے اور ہم آپ کو جواب دیں گے، سرپرائز دیں گے۔ تو اگلے دن سرپرائز ڈے آ گیا، پاکستان نے جو ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ انڈیا کو دوبارہ سے دعوت دی۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر، F-16 اور میراج طیاروں کی جو ایک پوری کمبینیشن تھی، وہ پاکستان کے جو جیٹس تھے وہ انڈین ایئر اسپیس میں گئے ہیں، تو ادھر سے پھر انڈیا نے بھی اپنے جیٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی آئے ہیں تو پاکستان اور انڈین جیٹس میں جو ڈاگ فائٹ ہوئی، اس میں پاکستان کے جو جیٹس تھے، پاکستان کے جو پائلٹس تھے، انہوں نے 2 انڈین جیٹس جو تھے وہ مار گرائے۔ اس میں سے ایک بڑا فیمس آپ کو یاد ہوگا ابھینندن والا سارا معاملہ تھا، جو کہ ایک MiG-21 طیارہ وہ اڑا رہے تھے، جبکہ دوسرا جو تھا وہ Su-30 تھا۔ اور پاکستان نے جب ان دونوں پلینس کو مار گرایا تو اس کے بعد ایک جو پلین تھا وہ بارڈر کی اس جانب گر گیا، یعنی کہ انڈین کشمیر میں، وہ جو دوسرا پلین تھا وہ پاکستانی سائڈ پہ گر گیا۔ اور ابھینندن جو تھا اس نے خود کو جہاز سے باہر نکال لیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ پاکستانی ایئر اسپیس میں جو ہے وہ تھا اور پاکستان کی زمین پہ وہ گرا۔ تو جیسے وہ گرا ہے تو پاکستان نے اس کو پکڑا ہے، دنیا کو ثبوت دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں جی، ہم نے ان کا جہاز بھی گرایا ہے، اس کا پائلٹ بھی پکڑا ہے۔ یہ وہ شرمندگی تھی جو کہ انڈیا شاید آج بھی مودی صاحب سوچتے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا چول ماری، یہ میں نے کیا کھچ ماری۔ لیکن ڈٹائی کی حالت یہ کہ انڈیا اس کے بعد یہ کلیم کرتا رہا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 ایک جیٹ جو تھا وہ گرایا ہے، جس کے اوپر امریکہ تک کی جانب سے یہ کلیم آ گیا کہ ہمارے جو جیٹس پاکستان میں ہیں ہم نے ان کو ٹریک کیا ہے، نمبرز ہمارے پورے ہیں۔ چلے ہم مان لیتے ہیں آپ نے گرایا ہوگا، لیکن کہاں ہے وہ، اس کا پائلٹ کہاں ہے، اس کے بعد وہ جیٹ کہاں ہے جو آپ نے گرایا، اس کا ملبہ کدھر ہے، اس کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو میزائل ہوتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ ثبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے آپ کا جیٹ گرایا تھا تو ہم نے باقاعدہ طور پر ثبوت دیا تھا۔ ہم نے ابھینندن کا ویڈیو کنفیشن دیا تھا، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ میرے جو ہے وہ اٹیک کرنے سے پہلے ہی پاکستان ایئر فورس نے مجھے جو ہے وہ دبوچ لیا۔ تو اس کو تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اور دنیا کے سامنے انڈیا ذلیل ہوا اس دن۔ لیکن سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کے باوجود انڈیا نے سبق تو ظاہر سیکھ لیا کہ دوبارہ سے پاکستان میں اس طریقے کا کچھ نہیں کرنا۔ اور دیکھ لیں 4 سال ہو گئے، اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے وہ ڈرامہ نہیں کیا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا۔ مودی صاحب نے اس کے بعد انڈیا میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے جو جہاز تھے وہ تو ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے دونوں ہی خراب ہو گئے تھے۔ دنیا کا شاید پہلا ہی واقعہ ہوگا کہ 2 جہاز ایک جگہ سے اڑے ہیں، دونوں کے ماڈل نمبر الگ ہیں، دونوں کی کمپنیز الگ ہیں، انجن الگ ہیں، ہر چیز الگ ہیں، لیکن دونوں جہاز ایک ہی وقت میں خراب ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اپنے ہی ایک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو مار گراتی ہے، سمجھ کر کہ شاید پاکستان کی جانب سے آ رہا ہے۔ تو یہ سارا اس وقت پتہ چل گیا کہ انڈیا جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اور ان کی پروفیشنلزم کیا ہے۔ لیکن مودی صاحب نے انڈیا میں پھر بھی کھل کے یہ بات آج تک سیل کی ہے کہ ہم نے پاکستان کے F-16 گرایا تھا اور ہم نے ان کا 300 دہشت گرد جو ہے وہ مار دیا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا کے لوگ یا تو اتنے بیوقوف ہے یا ان میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ جو 300 دہشت گرد آپ نے مارے تھے، نہ ہی تو آپ اس کا کوئی ثبوت دے سکیں، اور جس طریقے سے پاکستان نے ہمارے جو جیٹس پکڑے تھے، اس کے بعد ہمارا پائلٹ انہوں نے بعد میں پوری ایک تقریب کے ذریعے سے انڈیا کے حوالے کیا تھا جنگی قیدی کے طور پر۔ تو پاکستان نے جب سب کچھ کیا ہے، ثبوت دیا ہے، تو آپ ثبوت کیوں نہیں دے سکے؟ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔